اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرب قیامت کا ایک ایسا خوفناک فتنہ جس کا ڈر اور خوف ہر زمانے میں پایا جاتا تھا۔ اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ اکرام کی محفل میں ہو جاتا تو صحابہ اکرام زارو قطار رونے لگ جاتے اور اس فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کائنات کے سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے بارے میں بات کریں گے کہ دجال کون ہے اور اس کی اصل شخصیت کیا ہے، اور دجال کی پیدائش کب ہوئی، اور دجال کے ماں باپ کون ہیں، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دجال موجود تھا، اور دجال اس وقت کہاں ہے، اور دجال کب اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل مسٹر زیڈ بی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے، اور دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا، وہ بدصورت ہوگا اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے پاؤں ٹیڑھے ہوں گے اور اس کے جسم پہ بہت زیادہ بال ہوں گے، اور اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی رنگ کا ہوگا، اور اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ اور دجال کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، جس کو ہر شخص پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن کافر اور فاسق اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ پیارے دوستو، دجال جب اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو وہ متقی اور پرہیزگار بن کر رہے گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی اتباع کر سکیں، لیکن اندر سے یہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال بہت بڑی سواری میں سوار ہو کے پوری دنیا میں گردش کرے گا، وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کا فاصلہ 40 گز ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بہت زیادہ مال و دولت ہوگا، اور اس روح زمین کی زیادہ تر نہروں پر دجال کا قبضہ ہوگا، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا، اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی شو بازیاں دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور جو لوگ اس کی اطاعت کریں گے یہ ان کو بہت زیادہ مال و دولت دے گا، اور ان کی زندگی عیش و عشرت سے گزرے گی، اور جو لوگ اس کا انکار کر دیں گے، اس کو خدا نہیں مانیں گے، یہ ان کو قتل کر دے گا۔ پیارے دوستو، اس وقت یہ اسرائیلی اور تمام دشمنان خدا اس کی اطاعت کریں گے اور اس کے گروہ میں شامل ہوں گے اور اس کی حمایت کریں گے، اور جو حقیقی مسلمان ہوگا وہ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح تمام روح زمین پر فساد پھیلانے کے بعد دجال مکہ اور مدینہ کی طرف روانہ ہوگا، اور جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس طرح یہ ذلیل و خوار ہو جائے گا اور مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دروازے پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو اس کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دے گا، اور اس طرح دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑے ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا، اور اس وقت مکہ اور مدینہ میں جتنے بھی منافقین ہوں گے وہ تمام کے تمام مکہ اور مدینہ سے نکل کر دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، دجال 40 دن تک اس دنیا میں رہے گا، اور اس کے بعد بالآخر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی جنگ ہوگی۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں سے بہت زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں اور دجالیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور دجالی ہار جائیں گے اور ان کو بہت بڑی شکست کا سامنا ہوگا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچ کے بھاگنے کے لیے فلسطین کی طرف بھاگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگیں گے اور اس کو قوم لوط کے مقام پر پکڑ لیں گے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ دجال کو قتل کر دیں گے۔
تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دجال کون ہے اور دجال کے ماں باپ کون ہیں۔ تو پیارے دوستو، دجال کی پیدائش سے متعلق مختلف روایت ملتی ہیں، جیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو انہی دنوں مدینہ میں ایک یہودی عورت جس نے ایک بچے کو جنم دیا، وہ بچہ پیدائشی کانا تھا اور وہ عام بچوں کے لحاظ سے بہت عجیب الخلقت تھا۔ بچپن میں یہ مدینے میں بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ مشہور ہو گیا اور اس نے اپنے اوپر وحی یا القاء آنے کی دعویٰ کر دیا، اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پر اسرار باتیں کرنے لگا۔ تو اس کی ماں بہت پریشان ہو گئی، تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی اور سارا ماجرا اپنے بیٹے کا بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا معائنہ کریں کہ یہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس بچے کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اس کا معائنہ کرنے، تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا مگر جوان نہیں ہوا تھا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے مگر ابن سیاد کو معلوم نہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر اس کی کمر پر ایک ہلکی سی ضرب لگائی اور اس سے کہنے لگے کہ کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد بولا اور کہنے لگا کہ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو پھر ابن سیاد بولا اور کہنے لگا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد بولا اور کہنے لگا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب ابلیس کی چال ہے۔ پھر ابن سیاد بولا اور کہنے لگا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی باتیں آتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چیز چھپائی ہے۔ در حقیقت اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر لفظ دخان سوچا تھا۔ تو ابن سیاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگا کہ آپ نے اپنے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ الدخ ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی کہا کہ تو ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اس کی گردن اڑا دوں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر یہ سچا ہے تو اسے تو قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ پیارے دوستوں، مدینے کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد کے پاس بعض شیاطین آتے تھے اور اس کو عرش الہی کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکونت اختیار کی ہوئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ بعض لوگ ہی ابن سیاد کو دجال مانتے ہیں اور کچھ صحابہ کرام کا بھی یہی خیال تھا۔ ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی اس بات کا انکار کرتے۔ پیارے دوستو، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت سی نشانیاں موجود تھی جو دجال کی نشانیاں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں صحابہ اکرام بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قرب قیامت دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال اور دجال کے ماں باپ کو جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو ابن سیاد کہنے لگا کہ ہاں، میں اس بات کو پسند کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی وہ اس بات کو پسند کرتا تھا کہ وہی دجال ہو۔ پیارے دوستو، بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں، کیونکہ یہ بعد میں ایمان لے آیا تھا۔ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنوں اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والا ایک بچہ جس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا
اور اسی دجال یعنی اس بچے کو ایک جزیرے میں قید کر دیا گیا، اور وہی بچہ جو انسانوں اور جنوں کے میلاب سے پیدا ہوا اصل میں وہی دجال ہے۔ اور دجال کی پیدائش کے بارے میں حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے کہ اسے تب پیدا کیا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور دجال کا کوئی ماں باپ نہیں، دجال بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، دجال کون ہے اور دجال کہاں سے آئے گا اور دجال کس جزیرے پر قید ہے اور اس کے ماں باپ ہیں یا نہیں، یہ بن ماں باپ کے پیدا ہوا یا ماں باپ کے ساتھ، ان تمام تر سوالوں کے جواب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ ان تمام تر سوالوں کے جواب کیا ہیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس دجال نامی فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو پلیز ہمارے چینل مسٹر زیڈ بی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی انفارمیٹیو اور تاریخی ویڈیو مل سکے۔ ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔